السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس سے پہلے کہ اس ویلاگ کے اندر ہم بات کریں کہ اسلام آباد میں آج ہونے والے خودکش دھماکے کے اندر حملہ آور کون تھا، تعلق کہاں سے تھا، پیمز ہسپتال کے اندر لاشوں کو کس طرح سے رکھا گیا، اور اس کے بعد خونی بسنت کے اندر کتنے لوگ مارے گئے، اور کس طرح سے مریم نواز کو شٹ اپ کالز دی گئی، اور اس کے بعد مریم نواز کو مجبوراً بسنت کا سرکاری طور پہ ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں بڑی ہے۔ میں عمران خان صاحب کی آج پیمز ہسپتال کی رپورٹ، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اہم چیز ہے، جو بطور صحافی تمام پاکستانیوں کے لیے شرم کا مقام تھا، کہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کے اندر پنجاب حکومت کی خواتین وزراء بھڑکیلے لباس پہن کر، سرخ رنگ کے اور پیلے رنگ کے لباس پہن کر، اور جس طرح سے پاکستان کے ٹی وی اینکر، خاص طور پہ خواتین اینکرز بےہودہ لباس پہن کر، اگرچہ میں کبھی خواتین کے لباس کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کرتا، ان پر کامنٹس بھی نہیں کرتا، لیکن پاکستان کے اندر اگر کوئی افسوسناک واقعہ ہو جائے، لاشیں اٹھ جائیں، تو کم از کم ایک کلچر ہے، میوزک بند کر دی جاتی ہے، پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر سکرینیں بلیک کر دی جاتی ہیں، سوگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے ٹی وی چینل بڑی بے شرمی کے ساتھ ڈھول پیٹ رہے تھے، جشن منائے جا رہے تھے۔ کسی ٹی وی چینل پر لاشوں کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، کسی ٹی وی چینل پر لاہور کے اندر ایون مرنے والوں کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، اور اس ثانیہ تو دور کی بات، براہ راست ٹرانسمیشن اور ڈھول کی تھاپ اور پنجاب کی مریم نواز کی خواتین وزراء بھنگڑے ڈال رہی تھی۔ تو یہ بطور سوسائٹی آج، بطور معاشرہ، بطور قوم، اس ملک کا جنازہ تھا، ملک کے لوگوں کا اخلاقیات کا جنازہ تھا۔ خاص طور پہ سما نیوز جو علیم خان کا ہے، اس پہ جو بے شرمی ہو رہی تھی، جیو نیوز پر جو کچھ چل رہا تھا، اور کیا اے آر وائی اور کیا دوسرے یا چھوٹے یا بڑے چینل۔ تو سب سے پہلے یہ آج بریک ڈاؤن ہو گیا اس سوسائٹی کا، اخلاقی طور پہ دیوالیہ نکل گیا، اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ سمجھ رکھوں، پاکستان کے اندر پروٹوکولز پر اربوں روپے لگتے ہیں۔ ابھی یہ بسنت پر بتایا گیا جی، سینکڑوں بسیں، ہزاروں رکشے، ہزاروں پولیس اہلکار، کروڑوں اربوں کا خرچہ، اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر عیاشیاں۔ لیکن وہ جو لاشیں تھیں نا، لاشیں، وہ تصویریں آپ دیکھیں، یہ جو آپ جاتے ہیں نا کسی دفتر کے اندر یا کسی ہسپتال کے اندر یا کسی پاسپورٹ بنوانے کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، تو ویٹنگ ایریا کے اندر ایک سٹیل کی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بینچ آپ اسے کہہ لیں۔ ان بینچوں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی، بیڈ نہیں تھے، بیڈ، وہ جو سٹریچر ہوتے ہیں جن پر مریضوں کو لٹایا جاتا ہے، وہ نہیں تھے۔ کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال کا یہ حال تھا کہ وہ 200 مریضوں کو نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ پہلے تو اعلان ہوا کہ 60 سے اوپر، 70 کے قریب لاشیں ہیں، بعد میں وہ ڈی سی اسلام آباد نے بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور بتایا کہ جی 31 کے قریب جو ہے نا وہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال 170 کے قریب بتایا گیا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں، اور جس طرح سے لاشیں پڑی ہوئی تھی، جس طرح سے عظما بخاری سے لے کر ہنا پرویز بٹ، مریم اورنگزیب اور دوسروں نے پیلے رنگ کے بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے تھے، اور جب یہ سانحہ ہو بھی چکا تھا، لوگ پیٹ رہے تھے کہ قوم لاشیں اٹھا رہی ہے، آپ ڈھول نہ پیٹیں۔ ایون سندھ حکومت کی جانب سے جو ان کی قوالی نائٹ یا کنسرٹ ہونا تھا، میوزیکل نائٹ ہونی تھی، انہوں نے کینسل کر دی۔ بھائی نوبت یہ آ گئی، میرے سامنے 2-3 ٹویٹ پڑے ہیں، یہ ٹویٹ ہیں غریدہ فاروقی کے، یعنی غریدہ فاروقی ٹائپ لوگ جو ایک خاص نیریٹو کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو میدان میں آنا پڑا۔ کہتی ہے مجھے توقع تھی کہ پنجاب حکومت اب تک بسنت کو کینسل ملتوی کرنے کا اعلان کر چکی ہوگی۔ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس قومی سانے پر پنجاب میں جشن ناچ گانے کا ماحول جاری ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں پنجاب حکومت بسنت کینسل یا ملتوی کرنے کا اعلان نہیں کرتی تو یہ کسی اور نہیں بلکہ براہ راست مریم نواز کی پولیٹیکل
جو ہے وہ سائیکو اور وہ بڑا کچھ انہوں نے لکھا کہ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے بے شمار لوگوں نے. لیکن غریدہ فاروقی ٹائپ لوگ وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ڈول پیٹ رہے ہیں، آپ بھڑکیلے لباس پہن رہے ہیں، آپ نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے. اور ایون میں تو سوال اٹھاتا یا نہ اٹھاتا، غریدہ فاروقی کا ہی سہارا لے لیتے ہیں، چلے ان کے کندھے پر ہی بندوق رکھ لیتے ہیں. انہوں نے آج لکھا جس قدر جلد حکومت نے خودکش بمبار کی اطلاعات دھماکے کے بعد اکٹھی کر لی ہیں، 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ اطلاعات حملے سے پہلے کیوں نہیں آ سکی؟ کتنے خودکش حملہ آور اسلام آباد پر روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ حملے کی پلاننگ کرتے ہیں؟ وقت اب کچھ اور تقاضا کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف دہشت گردوں کے خلاف کمر کسیں، قوم سے مخاطب ہوں، حکمت عملی مزید سخت ترین کریں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر دہشت گرد پہنچ کیسے گیا؟ کیا یہ اداروں کی، خفیہ ایجنسیوں کی ناکامی نہیں ہے؟ یہ وہ سوال اٹھانا چاہ رہے تھے کہ اے پی کے اندر ہوتی ہے نا دہشت گردی، کہا جاتا ہے یہ حکومت کا گٹھ جوڑ ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر کیوں نہیں حملہ ہوتا؟ پی ٹی آئی کیوں دھماکے کی زد میں نہیں آتی؟ آج جب اسلام آباد پہنچے ہیں تو اسلام آباد پر حکومت تو پی ٹی آئی کی نہیں ہے، تو اب یہ کس کا گٹھ جوڑ تھا، کیا ہوا؟ تو یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. بہرحال اطلاعات آئیں جی حملہ آور کا تعلق ہے پشاور سے ہے، افغان شہری نہیں ہے، لیکن بار بار افغانستان کا سفر کر چکا ہے. ریسنٹلی اس نے ابھی افغانستان کا سفر کیا تھا اور وہیں سے یہ ساری جو خودکش بمباری والی ٹریننگ ہے وہ لی تھی. یہ یعنی انفارمیشن فوری طور پہ جو سامنے آئی ہیں وہ بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. بہرحال لاہور کی بسنت لوگ پیٹتے رہے، کسی کو اثر تک نہیں ہوا. ایون ایک خبر سن لیں، لاہور کی خونی بسنت اب تک کے حادثات میں 3 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں اور 29 افراد زخمی ہو چکے ہیں. چھوڑ دیتے اسلام آباد کو، چھوڑ دے بلوچستان کو، کے پی کو، یہ تو لاہور کے اندر بھی لاشیں گر رہی تھی، کسی کو پرواہ نہیں تھی. بہرحال وہ اتنا زیادہ دباؤ آیا ظاہر ہے ہر طرف سے، تو پھر مریم نواز نے اعلان کیا وہ جو سرکاری تقریبات ہیں، ویسے بسنت نہیں ختم کی، جو سرکاری بطور مریم نواز کی وہ جو کنسرٹ ہونا تھا بڑا لبرٹی چوک پر، ناچ گانا ہونا تھا اس پر، اور مریم کی اپنی جو مریم بی بی کی تقریبات ہیں یا مصروفیات ہیں وہ ترک کی جاتی ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان زندہ باد. یہ یعنی اس قدر جب، لیکن چھوڑ دیں، میں نے جو ویڈیو شروع کی نا آپ کو بتایا کہ بطور سوسائٹی بیڑا گرک ہو گئے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. بھائی بعد میں یہ تو تھو ہوئی، تو یہ اب رات کے 9 بجے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا. پورا دن تو پاکستان کا میڈیا اس قوم کا ماتم کر چکا تھا، جنازہ نکال چکا تھا اخلاقیات کا، اور حکومت پنجاب حکومت دفاع کر رہی تھی، رانا ثناء اللہ سے لے کر سارے وہ کہہ رہے تھے بھائی دہشت گرد یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم خوشیاں نہ منائیں. او بھائی دہشت گرد جو بھی چاہتے ہیں، جب اتنا بڑا حملہ ہو جائے، سوگ ہو جائے، تو پھر کچھ روایات بھی ہوتی ہیں. بہرحال مجلس وحدت المسلمین نے جو ہے وہ کل بروز ہفتہ ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، اور 8 کو ظاہر ہے پہلے ہی پہیا جام ہڑتال اور جو کال ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی موجود ہے. سید آصف کرمانی صاحب، ان کا تعلق نون لیگ سے ہوا کرتا تھا، انہوں نے بھی آج لکھا، ان کا بسنت کا تہوار ماضی میں صرف 1 دن منایا جاتا تھا، اس مرتبہ 3 دن کے لیے شاہی فرمان جاری ہوا. بلوچستان میں حالیہ اور آج اسلام آباد دہشت گردی کے واقعے کے دکھ اور سوگ میں اس تہوار کو فوری مؤخر کیا جائے. حکومت اگر مؤخر نہیں کرتی تو زندہ دلان لاہور آج خود بسنت کو مؤخر کر دیں. اور آج کو لاہور میں ہوا کا بھی ایشو تھا اور بھی ایشوز تھے، تو آج کو لاہور میں شام کے وقت ویسے بھی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی بسنت کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئی. بہرحال حکومت نے اور اس ملک کے میڈیا نے بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا، جہاں تک وہ گر سکتے تھے انہوں نے گرے. بہرحال خان کی رپورٹ کی طرف آ جاتے ہیں. خبریں تو بہت ساری ہیں، ظاہر ہے یہ ملک خبروں سے بھرا ہوا ہے. اچھا، وہ جو رپورٹ تھی
ایک تو عطاء اللہ تارڑ نے آج ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان نے رپورٹ جو ہے وہ حکم کیا ہے پیمز کو، پیمز والوں نے اڈیالہ اتھارٹیز کو دی، اور اڈیالہ اتھارٹیز نے عمران خان کی فیملی کو جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ فراہم کر دی ہے۔ یعنی دوسری دفعہ پی ٹی آئی کو چیف جسٹس یحییٰ خان کے پاس جانا پڑا کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا، چیف جسٹس نے کہا ہوگا کہ ترلا لگایا ہوگا کہ بھائی وہ میری بےزتی ہو رہی ہے، تو پھر عطاء اللہ تارڑ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ رپورٹ، اور رپورٹ کیا ہے؟ رپورٹ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اگر میں کسی میڈیکل کسی ہسپتال میں جاؤں، کسی لیب پر جاؤں، تو وہ میں وہاں پہ چیک اپ کرواؤں گا، ساری کنڈیشن ہوں گی، ٹیسٹ ہوں گے اے ٹو زی، اس کے بعد مجھے رپورٹ دی جائے گی کہ بھائی آپ کا اتنا معاملہ کریٹیکل ہے، اتنا نہیں ہے، یہ پروسیجر ہونا ہے، یہ پروسیجر ہوا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن رپورٹ کیا ہے؟ جو رپورٹ دی گئی اس میں لکھا ہوا ہے جی عمران خان صاحب کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پیمز ہسپتال لایا گیا، وہاں 20 منٹ تک پروسیجر ہوا، عمران خان کی اجازت سے ان کو بریف کیا گیا اور ان کا علاج کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ بس کیا پروسیجر ہوا، کیوں ہوا، کتنا کریٹیکل معاملہ ہے، آگے اس کی کیا صورتحال ہوں گی، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہیلتھ ہسٹری ہے، یا کیا فیوچر ہے، یا کیا ان کے ٹیسٹ ہیں، کون سے ریکوائرڈ ہیں، کون سا علاج چل رہا ہے، کون سی میڈیکیشن ہو رہی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لایا گیا وہی جو آج سے ایک ہفتہ پہلے پیمز کی انتظامیہ نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، پریس ریلیز جاری کی تھی، وہی انہوں نے چپکا دی رپورٹ۔ انہوں نے کہا بھائی آئے تھے لے کر، بریف کیا گیا، اجازت لی گئی، 20 منٹ کا پروسیجر ہوا، انجیکشن لگایا گیا، واپس بھیج دیا، بس۔ تو یہ تھی رپورٹ۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔